نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ آج ہمارا 16واں درس ہے۔ آج ہم سماعت کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی 7 قرأتیں ہیں۔ 7 قرأتیں، اور ہر قرأت حق ہے۔ جیسے ایک لفظ آتا ہے ساحران قرآن پاک میں، تو ایک قرأت میں یہ سحران ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف قرأتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے ان قرأتوں میں اختلاف معنی نہیں ہے۔ جیسے ساحران کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے کہ کافر ان کے بارے میں ان کا نظریہ کہ دونوں جادوگر ہیں۔ سحران کا مطلب کہ ان پر جو کلام اترا ہے، موسیٰ پر تورات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک، یہ دونوں جادو ہیں۔ تو ساحران کا مطلب کہ بندے یعنی موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جادوگر ہیں۔ سحران کا مطلب ان پر جو کلام اترا ہے وہ جادو ہے۔ تو مفہوم اور مراد ایک ہی ہے۔ تو اس طریقے سے 7 قرأتیں ہیں، لیکن ان قرأتوں میں اختلاف معنی نہیں۔ دوسری بات کہ جس علاقے میں جو قرأت رائج ہو وہی قرأت کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو علم نہیں ہوگا، لوگ انکار کر دیں گے، شیطان وسوسہ ڈالے گا، نزاع اور آپس میں جھگڑا ہوگا۔ تو اسی لیے جس علاقے میں جو قرأت رائج ہو وہی قرأت کرنی چاہیے۔ آ جائیے سماعت کرتے ہیں۔ قرآن عظیم کی 7 قرأتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں۔ یعنی 7 قرأتیں تو متواتر ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، بہرحال تو 7 متواتر ہیں۔ ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، جس کی ہم نے وضاحت کر دی۔ ساحران، سحران، ساحران کا مطلب ہے جادوگر، 2 جادوگر۔ سحران کا مطلب ہے 2 جادو والی کتابیں۔ کہہ رہے ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، وہ سب حق ہیں۔ اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرأت آسان ہو وہ پڑھے، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرأت رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے، عوام کے سامنے وہی قرأت سے قرآن پاک پڑھا جائے۔ یہ قرأت 7 کورس ہوتا ہے، 7 قرأتیں سیکھی جاتی ہیں۔ تو بہرحال عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے۔ جیسے ہمارے ملک میں قرأت عاصم بروایت حفص رحمہم اللہ کے لوگ، یعنی ہمارے یہاں پر قرأت عاصم جو کہ حفص کی روایت سے ہے وہ معروف ہے، یہی پڑھنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟
لوگ ناواقفی سے انکار کریں گے اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا، لوگ قرآن کا انکار کر دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف قرأتیں ہیں، 7 قرأتیں تو مشہور اور متواتر ہیں، قرأت 7 کا کورس بھی کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو جس علاقے میں جو قرأت رائج ہو اس میں رائج قرأت ہی کرنی چاہیے، کیونکہ عوام کے دلوں میں وسوسہ آئے گا، وہ قرآن کا انکار کریں گے، معاذ اللہ وہ کہہ دیں گے یہ تو قرآن نہیں ہے جو پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ تو یہ قرآن کا انکار لازم آئے گا اس سے، اور یہ کلمہ کفر ہے، قرآن پاک کا انکار کلمہ کفر ہے۔ قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے، یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیات کو منسوخ کر دیا، یعنی پہلے شریعتوں میں جو حکم دیا گیا تھا قرآن نے اس حکم کو ختم کر دیا، دوسرا حکم دیا، تو اس کو کہتے ہیں منسوخ۔ پہلے والے حکم کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، بعد میں حکم دے دیا، جو پہلے والا حکم ختم کیا ہے اس کو کہتے ہیں منسوخ، اس کو کہتے ہیں منسوخ۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیات نے بعض دوسری آیات کو منسوخ کر دیا۔ ہاں، قرآن مجید فرقان حمید نے بعض حکم دیا، اس کی مدت ختم ہوئی، ایک مدت تک کے لیے حکم تھا، وہ مدت بیان نہیں کی گئی تھی، حالانکہ وہ حکم تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ کب اس کو ختم کرنا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے دوسری آیت نازل ہوئی، پہلی آیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیات منسوخہ کی تعداد کتنی ہے اس میں بہرحال اختلاف ہے، یہ الگ بحث ہے، لیکن آیات منسوخہ قرآن پاک میں ہیں۔ کہہ رہے نسخ کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو ہم نے جو وضاحت کی بالکل واضح ہو گیا آپ کے سامنے۔ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں، مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے۔ جو میعاد پوری ہو جاتی ہے، جب میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہو جانا بتایا گیا۔ منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں، یہ بہت سخت بات ہے، احکام الہیہ سب حق ہیں، وہاں باطل کی رسائی کہاں؟ تو بہرحال قرآن مجید فرقان حمید کی بھی بعض آیات منسوخ ہوئی ہیں۔ جو منسوخ کا مطلب باطل کرے یہ بڑی سخت بات ہے، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ کوئی حکم کسی خاص مدت تک کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ عالم ہے، جاننے والا ہے، اس کے علم میں تھا، بظاہر طور پر یہ بیان نہیں کیا گیا تھا کہ حکم کسی خاص وقت تک ہے، سب یہی سمجھے کہ یہی حکم آ گیا ہے، یہی کرنا ہوگا، لیکن پھر اللہ نے اس حکم کو ختم کر دیا۔ دیکھیے نا، پہلے حکم کیا تھا کہ کس طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے؟ بیت المقدس کی طرف، لیکن اس حکم کو ختم کر دیا گیا، اور اب حکم کیا ہے کہ کس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے۔ پہلے وصیت کرنا فرض تھا کہ وصیت کرنی ہوگی، وصیت کرنی ہوگی، یعنی اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ اس کے مال کا کیا کیا جائے۔ لیکن آیات مواریث یعنی وراثت کی آیتیں نازل ہوئی تو وصیت کی جو فرضیت کا حکم تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس طریقے سے رب کائنات جل جلالہ نے بعض احکام دیے، بعض حکم دیے،
لگتا تھا یہ ہمیشہ کے لیے، لیکن پھر بعد میں اس کو منسوخ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں آیات منسوخہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔